عالم جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہاں پہنچائے اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ایسا عالم ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، غم کا نام نہیں، تکلیف کا نام نہیں. اور وہی در حقیقت ہمارا آخری مستقر ہونا چاہیے، وہی ہمارا اصل وطن ہے. ہم یہاں در حقیقت مسافر ہیں. جیسے کوئی شخص کسی سفر پر جاتا ہے، کہیں بھی وہ ٹھہرا ہو، اس کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، عارضی مستقر سمجھتا ہے. اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ ہماری مستقر ہے اور اصل وطن، اصل وطن مومن کا جنت ہے. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کا وطن ہے جسمانی، وہ جگہ وطن ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا، اور دوسرا ہے نسب دینی. وہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا وطن دینی مدینہ منورہ ہے، جہاں سے اس کو ایمان کی دولت ملی. وہی مرکز نور ہے جس سے ہم سب سیراب ہوئے ہیں. نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے تو وہ ہمارا وطن ایمانی ہے، یہ وطن دینی ہے. اور تیسرا وطن روحانی ہے، اور وہ ہے جنت. تو ہمارا اصل وطن تو جنت ہے، یہاں ہم مسافر ہیں. وہ جو اصلی وطن ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، تکلیف کا گزر نہیں، دکھ کا، غم کا گزر نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن کریم نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ نہ ان کو کبھی خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا غم ہوگا. یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو آج ہم تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہو جائیں، لیکن ان دو چیزوں سے اس کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، ایک خوف سے اور ایک غم سے. تو ایک وطن، ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے اور تکلیف کا گزر نہیں، اور ایک عالم اللہ بچائے وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا گزر نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، وہ جہنم ہے. اور تیسرا عالم یہ دنیا ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں، اس میں راحتیں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے. لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کر دیا ہے کہ راحتیں تو ہوتی ہی راحت ہیں، لیکن تکلیف میں بھی ایک مومن کا گھاٹا نہیں ہے. کوئی تکلیف آ جائے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، کوئی فکر آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اگر اس فکر اور پریشانی میں اور اس تکلیف میں بندے کو اپنے اللہ تعالی کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو وہ نعمت ہے، وہ تکلیف بھی نعمت ہے، وہ پریشانی بھی نعمت ہے. وہ اس لیے کہ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر کوئی تشویش لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی فکر آ جاتی ہے، اس کا کوئی عزیز بیمار ہے، اس کی وجہ سے وہ تشویش میں ہے، فکر میں ہے، پریشانی میں ہے، تو جتنی دیر پریشانی میں رہے گا
جتنے دیر تشویش میں رہے گا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی ضرور ہوں، لیکن میں عاجز بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ جب بندے کو اللہ جل جلالہ سے دعا کرنے کی، رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو جب تک وہ پریشانی باقی رہے گی، جب تک وہ تشویش باقی رہے گی، وہ مسلسل اس کے لیے صدقہ بنے گا۔ یعنی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بیماری پہنچتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن حتی الہم یہمہ، کہ یہاں تک کہ وہ تشویش یا وہ پریشانی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند کرتی ہے، اس کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے، مسلسل ثواب اس کو مل رہا ہے جب تک پریشان ثواب مل رہا ہے، بشرطے کہ رجوع اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کہ یا اللہ یہ تکلیف ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے، یہ پریشانی ہے اس کو رفع فرما دیجئے۔ بلکہ حضرات صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے اختیاری، پہلے زمانے میں زیادہ ہوا کرتے تھے، اب بھی بہرحال جو لوگ طریق تصوف کے سالک ہوتے ہیں تو ان کو بھی کچھ مجاہدات کرنے پڑتے ہیں اختیاری۔ وہ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی بولنے کو دل چاہ رہا ہے مگر نہیں بول رہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھا رہے، سونے کو دل چاہ رہا ہے نہیں سو رہے۔ ایک مجاہدہ ہے، اپنے نفس کو کچلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے جو اختیار سے انسان اختیار کرتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن ایک مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ میں نے اپنے اختیار سے وہ پریشانی مول نہیں لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا غیر اختیاری طور پر۔ تو حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اضطراریہ میں بندے کے درجات مجاہدہ اختیاری سے زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس کو ثواب بھی زیادہ، اور اس کے نتیجے میں انسان کے جو درجات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی عامی آدمی ہے، پھر آگے چل کر وہ نیک آدمی بن جاتا ہے، پھر نیک آدمی سے ولی بن جاتا ہے، ولی سے صدیق بن جاتا ہے۔ تو یہ جو درجات ہیں، ان درجات میں ترقی جتنی تیز رفتاری سے مجاہدہ اضطراری میں ہوتی ہے، مجاہدہ اضطراری کے معنی کوئی بھی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے انسان پریشان ہو، تو اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر رب و ثواب ملتا ہے۔ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس پریشانی کے اندر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہذا خوشی ہو یا غم ہو، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ دنیا خوشی اور غم اور تکلیف اور راحت کا مجموعہ ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بس مطلوب یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کر لے کہ اللہ یہ پریشانی لاحق ہے، اپنی رحمت سے مجھ سے دور فرما دے۔ یہ کرتا رہے گا تو چاہے دل و دماغ کے اوپر وہ پریشانی مسلط ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور جب رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بندہ رجوع کرتا ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کے اوپر اجر و ثواب